تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد مشارف حسین کے اپنے یوٹیوب چینل لرن وتھ مشارف کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور قربانی کے ایام یعنی بقرہ عید بہت قریب ہے، اور بقرہ عید کے اتنے قریب ہونے پر بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قربانی کے مسائل، قربانی کے فضائل، قربانی کے احکام سے مکمل طور پر آشنا ہو جائیں۔ تو اسی غرض کو دیکھتے ہوئے، اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے ذی الحجہ کے فضائل اور احکام، پھر اسی طرح قربانی کے فضائل اور احکام، پھر قربانی کی تاریخ اور فلسفہ، اور پھر قربانی کس پر واجب ہے، اس کا نصاب کیا ہے، یہ ویڈیو بنا چکے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ آپ کو جو معلومات حاصل ہوں گی، آپ خود اور آپ کا دل اور دماغ اس بات پر گواہی دیں گے کہ یار واقعی اب ہمیں اس پر پوری کی پوری تسلی ہو چکی ہے کہ قربانی کے مہینے میں یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کرنا ہی سب سے افضل عمل ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا صدقہ قربانی کا بدل ہو سکتا ہے؟ کیا صدقہ قربانی کا بدل ہو سکتا ہے؟ کیا قربانی کی رقم قربانی کے بجائے کسی اور رفاہی کام پر خرچ کرنا لازم ہے، ضروری ہے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو غور سے سنیے گا۔ دیکھیں، آج کل جو سیکولر اور اسی طرح پڑھا لکھا طبقہ، اوپن مائنڈڈ لوگ اور ان سے متاثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قربانی کے مہینے میں، بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے ہم بہت زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں۔ اگر یہی رقم غریبوں کے تعاون کے لیے خرچ ہو جائے تو ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس بات پر قائل اور مائل ہو جاتے ہیں کہ یار واقعی 2-2، 3-3، 4-4 لاکھ کا جانور لانے کے بجائے یہ رقم کسی غریب کو دے دی جائے تاکہ اس کی مدد ہو سکے۔ اس طرح کی باتیں لا کر ہماری خوب ذہن سازی کی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس رقم کو لوگوں کو، غریبوں کو مدد کی جائے، اس رقم کے ذریعے لوگوں کی مدد کی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، اسی طرح رفاہی کاموں میں استعمال کیا جائے، اسپتالوں میں استعمال کیا جائے اس رقم کا، اور اسی طرح بچیوں کی شادیوں میں اس رقم کو استعمال کی جائے۔ کیوں اتنی مہنگی مہنگی جانور خرید کر قربانی کرتے ہیں؟ آج اس باتوں کے ہم جواب لیں گے، آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ کا ذہن ان سب باتوں سے ایک طرف ہو کر صرف اور صرف اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگ جائے۔ دیکھیں، اس کا سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ اطاعت کا نام ہے، اسلام تابعداری کا نام ہے، اور اسلام صرف اور صرف اللہ کی ماننے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ قربانی کرنی ہے، اس طرح پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں قربانی کے فضائل اور احکام کے اندر، میری پچھلی ویڈیو میں آپ سن سکتے ہیں۔ تو ہمیں قربانی کرنی ہی کرنی ہے۔ اب ہمیں اپنی عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑانا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ حکیم۔ اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ حکیم، حکمت والا ہونا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو بھی حکم دے رہے ہیں وہ 100% حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ہمیں قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرنی ہے تو اس کا مطلب 100% یہ امر حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم نے قربانی کے فضائل میں سنا کہ روز محشر اس جانور کی کھال، گوشت، بال، سری، پائے، ہڈیاں سب کو ترازو میں رکھا جائے گا اور 70 گنا اس کا وزن بڑھا دیا جائے گا، اور اس وقت جو اس کا وزن بنے گا اتنے وزن کی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں رکھ دی جائیں گی۔ اسی طرح تیسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کافی حدیثوں میں ہمیں قربانی کرنے کے فضائل ملتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ اور محبوب عمل اور سب سے افضل عمل قربانی کرنا ہے۔
اگر قربانی کو چھوڑ دیا تو وہی عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور افضل نہیں سوائے اور صرف قربانی کرنے کے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 3 دنوں کے اندر یعنی قربانی کے لیے جو رقم خرچ کی جا رہی ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے اس کا خرچ کرنا، یعنی آپ قربانی کے جانور کے لیے جو بھی رقم خرچ کر رہے ہیں یہ سب سے افضل ہے تاکہ آپ کسی غریب کو دیں۔ اسی طرح چوتھا جواب اس کا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ غور سے سنیے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کی مدد بھی کی، مدد کرنے کا حکم بھی دیا اور غریبوں کے ساتھ بھائی چارگی کا بھی حکم دیا، اور اسی طرح بہت سے سیرت کا مطالعہ کرنے پر بہت سی ہمیں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود یا کسی اور کے ذریعے غریبوں کی مدد کی، لیکن کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا یا صحابہ کو یہ تعلیم نہیں دی کہ قربانی کرنے کے بجائے آپ غریبوں کی مدد کرو۔ اس کا مطلب قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ 5واں جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ اس وقت عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، صرف اور صرف تابعداری کو، اطاعت گزاری کو، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کو مد نظر رکھا گیا۔ اس میں قرآن میں بھی ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قربانی کے دن آئے، قربانی کے ایام آئے اور قربانی کا نصاب ہم پر مالازم ہو جائے، یعنی ہم صاحب نصاب ہو جائے، تو پھر ہمیں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار، کوئی اور راستہ، کوئی اور صورت، کوئی اور حکمت اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ دنوں میں اسلام نے بھرپور حکم دیا کہ مسلمانوں اگر تم صاحب نصاب ہو تو قربانی کرو۔ ان 3 دنوں کو ہٹائیں، 3 دنوں کو ایک طرف کر دیں۔ اس کے علاوہ اسلام ہمیں پورے کے پورے 11 مہینے اور 26 دن 27 دن یہی حکم دیتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک رکھو، بھائی چارگی اختیار کرو۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو زکوٰۃ کی رقم، ہمارا اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کس کو دیں؟ بولیے، کس کو دیں؟ مستحقین کو دیں۔ مستحقین کون ہیں؟ غربا ہیں۔ اسی طرح صدقہ فطر آپ دیتے ہیں، کس کے لیے دیتے ہیں؟ کس کو دیتے ہیں؟ غربا کو دیتے ہیں۔ اسی طرح دیگر کفارے کی جو رقم ہوتی ہے، جیسے روزہ آپ نے نہیں رکھا، نمازیں آپ نے نہیں پڑھی، اسی طرح مزید کوئی قسم کا کفارہ ہے یا کچھ بھی ہے، اس میں رقم آپ نے کس پر خرچ کرنی ہے؟ غربا پہ کرنی ہے۔ اسی طرح نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کس کو دیا جائے؟ غربا کو دیا جائے۔ تو یہ میرا اور آپ کا مذہب ہی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم نے یہ رقم صرف اور صرف غربا کی مدد کے لیے خرچ کرنی ہے اور پورا سال خرچ کرنی ہے سوائے قربانی کے ایام میں، یعنی قربانی کے جانور کے خریدنے کے علاوہ اور قربانی کرنے کے بعد پورا سال ہم نے جو رقم خرچ کرنی ہے وہ غربا پر ہی کرنی ہے۔ پھر ہمارے ذہنوں میں یہ کیوں بات ڈالی جاتی ہے کہ قربانی کو چھوڑو، اس رقم کو دیگر کاموں میں خرچ کرو؟ بھائی آپ خود سوچیں، یہ ذہن سازی اسی لیے کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے سے قاصر ہو جائیں۔ جب ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر سکیں گے تو ہم اپنی دعاؤں میں اپنے مسائل کو، اپنے احتیاج کو اور ہماری دیگر چیزوں کو مانگ ہی نہیں سکیں گے اللہ سے۔ کس منہ سے ہم اللہ سے مانگیں گے؟ تو یہ سب چیزیں ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، تابعداری اور اطاعت۔
اس کے پلو کو تھامنا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، ذہن میں فٹ کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہے تابعداری اور اطاعت۔ یہاں حکم آ گیا، یہاں عقل کے دروازے بند کرو اور فوراً سرے تسلیم خم ہو جاؤ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قربانی جب کر رہے ہیں اس میں بھی غرباء کے لیے ہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جب قربانی کرتے ہیں، آپ نے جانور ذبح کیا، آپ کی قربانی اللہ پاک قبول فرمائے، اب اس گوشت کا کیا کریں گے؟ آپ غرباء میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس چربی کا آپ کیا کریں گے؟ بہت سارے آپ دیکھیں گے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھیلے پہ چربی آپ سے خرید رہے ہوتے ہیں، پھر آگے بڑی مقدار میں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کی کھالیں آپ کہاں دیتے ہیں؟ مسجد مدرسوں کے اندر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو رفاہی ادارے ہیں ان کو دیتے ہیں، وہ اس کھال کو بیچ کر اس رقم کو اپنے ضروریات میں غریبوں کی مدد میں استعمال کرتے ہیں۔ بھی یہ سوال اٹھا کر ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنے رب سے دور ہو جائیں، اس کو کسی بھی صورت اپنے ذہن میں نہ آنے دیں اور اس کو لازم پکڑیں۔ ایک الزامی جواب میرا یہ بھی ہے کہ بھائی آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ قربانی ہے تو آپ قربانی کے جانور پر رقم نہیں خرچ کرو بلکہ کسی غریب کی مدد کرو، تو میں ان پڑھے لکھے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اسی طرح دیگر چیزوں میں، مثلا اگر شادی بیاہ ہے تو آپ مایوں کا فنکشن، مہندی کا فنکشن، اسی طرح اور ڈھولکی کا فنکشن اور دیگر پتہ نہیں کتنے فنکشنوں کے نام پر فضول خرچی کرتے ہو، اس رقم کو بھی غریبوں کی مدد میں خرچ کرو۔ اسی طرح آپ کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں بڑے بڑے دیگر اس میں بڑی بڑی رقمیں مختص کی جاتی ہیں، تو اس رقم میں سے بھی کچھ حصہ یا ساری کی ساری رقم غریبوں میں خرچ کرو، کوئی ایک سال تو کرو۔ اور بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اس طرح کے کہ ہم دیگر معاملات کے اندر، ناچ گانے کی محفلوں کے اندر اور جو کنسرٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ان رقموں کو ختم کریں، اس فضول خرچی کو ختم کریں۔ اسی طرح ویلنٹائن ڈے اور پتہ نہیں دیگر کتنی خرافات ہیں، اس میں ہمارا پیسہ فضول ضائع جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو روک کر غریبوں کی مدد میں خرچ کریں۔ تو میری یہ ویڈیو مکمل سننے کے بعد اب آپ کا ذہن اس بات کو تسلیم کرے گا انشاءاللہ کہ قربانی کے موقع پر قربانی کرنا ہی سب سے زیادہ افضل اور بہترین عمل ہے۔ قربانی کے لیے جانور خریدنے پر خرچ کرنا ہی سب سے زیادہ افضل اور بہترین خرچ کرنا ہے۔ تو اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔